الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آج جو بیان ابھی شروع کرنے لگے ہیں اس کی دو قسطیں ہیں، پہلی آج ہے انشاءاللہ العزیز اور دوسری اگلے جمعے کو انشاءاللہ العزیز بفضلہ سبحانہ وتعالی۔ اور یہ سارے کا سارا جو ہے یہ تاجروں کے لیے ہے، تجار کے لیے۔ یا معشر التجار، نبی علیہ السلام نے تاجروں کو عزت سے مخاطب فرمایا، اے تاجروں کی جماعت۔ نبی علیہ السلام خود تاجر ہیں، آپ کے والد، آپ پیدا تو یتیم ہوئے لیکن والد تاجر تھے۔ تجارت کے سفر میں ہی واپسی پہ مدینہ طیبہ میں انتقال ہوا، وہاں تدفین ہوئی۔ آپ کے دادا تاجر، آپ کے سارے تایا سارے تاجر۔ اور نبی علیہ السلام کو جو صادق الامین کا لقب ملا وہ مسجد نبوی میں نہیں ملا، وہ مکہ کے بازاروں میں ملا۔ مکہ میں کئی بازار تھے، میلے لگتے تھے، جیسے آج کل ایگزیبیشن لگتی ہیں، تو صادق الامین کا لقب آپ کو مسجد نبوی شریف میں نہیں ملا، یہ مکہ کے بازاروں میں ملا۔ پھر نبی علیہ السلام نے تجارت کے لیے کئی سفر کیے۔ ایک سفر تو چچا ابو طالب کے ساتھ سب جانتے ہیں بچپن میں کیا، جس میں بحیرہ راہب کا واقعہ آیا۔ ایک اور سفر جس کو بہت کم لوگ جانتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد تجارت کرتے تھے، تجارت کے دوران راستے میں انتقال ہو گیا، تو جو آپ کا مال تجارت تھا حضرت عبداللہ کا، نبی علیہ السلام کے والد کا، اس کا بعد میں کیا بنا؟ جب وہ قافلہ واپس پہنچا مال تو آ گیا تھا نا، حضرت عبداللہ تو وہاں اکیلے رک گئے تھے، مال اپنا تو نہیں لے کے رہ گئے تھے، پورے قافلہ آیا، وہ مال کدھر گیا؟ یہ تاریخ کا ایک حصہ ہے۔ تو وہ مال بی بی آمنہ نبی علیہ السلام کی والدہ ماجدہ، انہوں نے اس کو لیا اور نبی علیہ السلام کے تایا زبیر بن عبد المطلب کو دیا۔ تو نبی علیہ السلام کی جو یہ وراثت، یہ جو مال تھا والد کا، یہ زبیر بن عبد المطلب اس کو اپنی تجارت میں لگاتے رہے مضاربت کے اصول کے اوپر۔ اور نبی علیہ السلام نے اپنے تایا زبیر کے ساتھ بھی ایک تجارت کا سفر کیا۔ اچھا، پورا خاندان تاجر، باپ دادا سارے تایا سارے قریش میں تجارت تو تھی۔ قرآن مجید کے اندر ایک آیت ہے سورہ قریش میں، رحلۃ الشتاء والصیف، اس میں کیا ہے؟ یہ تجارت کے دو قافلوں کا ذکر ہے، ایک یمن جاتا تھا، ایک شام جاتا تھا، قریش مکہ لے کے جاتے تھے۔ اور نبی علیہ السلام کے اوپر چلے جائیں نا، تو وہ نبی علیہ السلام کے جو دادا تھے ہاشم، انہوں نے قیصر اور کسریٰ ان سے باقاعدہ NOC لیے ہوئے تھے، SRO لیے ہوئے تھے، آج کل کی ٹرم کے مطابق ٹیکسیشن میں رعایتیں لی ہوئی تھی اور بہت ساری مراعات لی ہوئی تھی، ان کے باقاعدہ وہاں روابط تھے۔ تو یہ ان کا جو مال امپورٹ بھی ہوتا، ایکسپورٹ بھی ہوتا، یمن بھی جاتا، شام بھی جاتا، اور انہوں نے بہت زیادہ گنجائشیں لی ہوئی تھیں اپنے لیے۔ ایک تو انہوں نے دونوں بادشاہوں سے، دونوں سلطنتوں سے گنجائشیں لیں، دوسرا بیت اللہ شریف کا متولی ہونے کی وجہ سے مکے نہیں پورے عرب کے لوگ مکے والوں کا، قریش والوں کا ادب احترام کرتے تھے، حتیٰ کہ ڈاکو باقی قافلوں کو لوٹ لیتے، مال لوٹ لیتے، قریش کے قافلے کو ڈرتے تھے کہ نہیں یہ بیت اللہ والے ہیں، یہ اللہ کا عذاب ہی نہ آ جائے۔ تو یہ ان کو ایک سیفٹی اور سیکیورٹی مل گئی، ادھر سے ٹیکسیشن میں گنجائش مل گئی، پھر کیا بنا؟ ان کی تجارت بڑھتی چلی گئی، اور باقی عرب کے جو لوگ تھے نا، دوسرے قبائل کے، وہ ان کو لا کے اپنے پیسے دیتے، جناب پیسہ ہمارا، تجارت آپ کی، نفع ڈیوائڈ کر لیں گے۔ مضاربت کہتے ہیں اس کو۔ اور مضاربت پہلے بھی میں اس مسجد میں بتا چکا ہوں، جگہ جگہ بیانات میں جب تجارت کی بات ہوئی، انگریز کے ہندوستان آنے سے پہلے
یہاں مضاربت ہوتی تھی۔ مضاربت کسے کہتے ہیں؟ ایک کا پیسہ ایک کا مال، اور پوری دیانت اور امانت داری کے ساتھ معاملہ ہوتا تھا۔ انگریز کے آنے کے بعد جو دھوکہ دہی اور غبن اور دنیا کی محبت اتنی پھیل گئی کہ آج کسی کو مال دے دو تو بس پھر اس کے بعد ختم۔ کروڑوں میں کوئی ایک ہے، لاکھوں میں نہیں، کروڑوں میں کوئی ایک ہے جو خیال کرتا ہو۔ تو نبی علیہ السلام کے زمانے میں یہی تھا۔ پھر نبی علیہ السلام جب بالغ ہوئے تو یہ تو آپ نے اس گھر میں سانس لینے شروع کیے، زندگی گزاری، پرورش پائی جہاں ہر طرف تاجر، تو آپ کی جین میں تجارت کے اثرات تھے۔ جب آپ بالغ ہوئے تو تجارت کے لیے سفر شروع کر دیا، لیکن اس سفر کو انتہائی امانت اور دیانت کے ساتھ کیا، انتہائی امانت اور دیانت کے ساتھ کیا، تو آپ صادق الامین مشہور ہو گئے۔ جب آپ کی شہرت ہوئی تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ مکہ کی امیر ترین عورت تھی۔ کتابوں میں لکھا ہے اگر اہل مکہ کا سارا مال 1000 اونٹ ہوتے تھے قافلے کے تو 500 ان کے ہوتے، 500 باقی ساروں کے ہوتے، اکیلے کے 500 اور باقی سارے قبیلے کے 500۔ انہوں نے نبی علیہ السلام کو مضاربت پہ مال دیا، آپ نے تجارت کی، اور پھر نکاح کا پیغام آپ کے نماز روزے کی وجہ سے نہیں آیا، آپ کی تجارت کی امانت اور صداقت کی وجہ سے آیا۔ تو مکہ کی امیر ترین عورت سے جو شادی ہوئی تو وہ تجارت کی وجہ سے ہوئی۔ پھر نبی علیہ السلام جب مدینہ پہنچے ہیں تو آپ نے وہاں دیکھا کہ یہودیوں نے پورا کنٹرول کیا، جیسے آج یہودیوں نے کنٹرول کیا ہوا نا تجارت کے اوپر، اس زمانے میں ایسا ہی تھا۔ آپ علیہ السلام نے آنے کے بعد اپنے گھر کو بسایا، ازواج مطہرات کے گھر بنائے، مسجد بنائی، مسجد قباء، مسجد نبی شریف، صحابہ کو بسایا، مواخات کی، ارد گرد کے معاملات جب کنٹرول میں آئے تو سال 1.5 سال کے بعد نبی علیہ السلام نے باقاعدہ جس رسول نے، جس نبی نے مسجد نبوی بنائی، اسی نبی اور اسی رسول نے مدینہ طیبہ میں بازار بھی بنایا۔ حالات کو دیکھا، کہا نہیں یہ جو یہودی ہیں یہ مسلمانوں کو قرضہ بھی دیتے ہیں سود پہ، کنٹرول ان کا ہے، ساری اجارہ داری ان کی ہے، اپنے نظام ہیں۔ جو عام چھوٹے موٹے لوگ ہوتے تھے نا تاجر، عام مسلمان، اس کو تو وہ گردانتے ہی نہیں تھے۔ ہاں کوئی بڑا، کوئی قوت والا، ہمت والا، وہ پھر وہاں جن سے ڈیل کر لیتے، جیسے آج بھی ہوتا ہے۔ عام تاجر کا کیا حال ہوتا ہے؟ کچھ بھی حال نہیں۔ تو وہاں یہ ہوتا تھا۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کو بھیجا، جاؤ بھئی تلاش کرو کہاں پہ ہم بازار بنائیں، مارکیٹ کدھر ہونی چاہیے۔ سروے کیا، صحابہ نے کہا یہ جگہ بڑی اچھی ہے، یہاں تجارت کے لیے ہم بازار اپنا بنائیں گے۔ آپ آئے، خود دیکھا، ریجیکٹ کر دی۔ پھر مدینہ کا آپ نے چکر لگایا اور خود آپ نے تجارت کے لیے بازار کا انتخاب کیا، یہاں بناؤ۔ نبی علیہ السلام نے بازار بنوایا۔ آپ پھر وہاں روز جاتے بھی تھے، اکثر جاتے تھے۔ تجارت کے کتنے احکامات اس بازار میں آئے۔ تو نبی علیہ السلام خود تجارت کرتے رہے اور صحابہ کرام بھی تجارت کرتے تھے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ طیبہ میں عوالی کے مقام پر ان کا کارخانہ تھا کپڑے کا، مکہ میں ان کی دکانیں تھیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی تجارت اتنی بڑی تھی جو عرب سے نکل کر ایران تک پہنچ گئی تھی، اور کئی صحابہ کرام کی بڑی بڑی تجارتیں تھیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بات سنیں، انہوں نے فرمایا کہ میرا اول تو یہ دل کرتا ہے موت آئے تو میدان جہاد میں آئے کافروں سے لڑتے ہوئے، اگر یہ موقع نہ ملے تو اس کے بعد میرا دل یہ کرتا ہے کہ تجارت میں خرید و فروخت کے درمیان مجھے موت آئے۔ کہ قرآن نے تجارت کو اور جہاد کو سورہ مزمل میں ایک آیت میں ذکر کیا ہے، اور وہ آیت انہوں نے پڑھی وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ۔ تہجد کی نماز فرض تھی، کیوں ختم ہوئی فرضیت؟ تاجروں کی وجہ سے اور مجاہدوں کی وجہ سے۔ دونوں یہ کہتے کہ اگر ساری رات ہم مسلح پہ کھڑے رہیں گے تو صبح جہاد کیسے کریں گے، صبح تجارت کیسے کریں گے؟ اچھا بھائی سہولت سے پڑھ لو۔ تو نبی علیہ السلام نے تجارت کی، صحابہ کرام نے تجارت کی۔ اب صحابہ کرام کی تجارت کیا تھی، اس کے اثرات کیا ہوئے؟ صحابہ کرام کی تجارت کیا تھی اور اس کے اثرات کیا ہوئے، اس پہ ہم ابھی غور کرتے ہیں۔ پھر اگلا، یہ بھی سب ابتدائی گفتگو چل رہی ہے، اور پھر آگے پھر وہ صفات، تاکہ یہ اگر ہم سن لیں جو صحابہ کے اندر تھیں، جو نبی علیہ السلام سے انہوں نے سیکھی تھیں، تو پھر یہ سب کچھ ہوا۔
صحابہ کرام کی تاجرانہ صفات کیا تھی، ایمان والی صفات کیا تھی؟ کہ جہاں جہاں مسلمانوں کے تاجر قافلے، تاجر مسلمان جہاں جہاں پہنچتے گئے، اگر وہ بحری راستے سے گئے تو مختلف دنیا کی بندرگاہوں میں اترے، اگر زمینی راستے سے گئے تو دنیا کے مختلف شہروں میں اور ملکوں میں، علاقوں میں وہ اترے۔ مسلمان نہیں، عیسائی مستشرقین لکھتے ہیں کہ جہاں جہاں مسلمان تاجروں کے قافلے تجارت کی غرض سے گئے، وہاں وہاں اسلام پھیلتا چلا گیا، مسلمانوں کی بستیاں پھیلتی چلی گئی، کہ ہر تاجر مکمل تجارت کے اصولوں کے ساتھ وہ داعی بھی ہوتا تھا، دین کا عملی پیغام بھی لے کے جا رہا ہوتا تھا۔ اور صحابہ کرام دین کی دعوت ایسے نہیں دیتے تھے جیسے ہم دیتے ہیں، لمبے لمبے بیان، نصیحت نہ، وہ ایک ہی بات کہتے تھے، کونو مثلنا، ہمارے جیسے ہو جاؤ۔ ہم یہ کہہ نہیں سکتے نا، ہم کس منہ سے بولیں میرے جیسے ہو جاؤ؟ کوئی ہے کوئی مائی کا لال یہ کہہ دی ہوں میرے جیسے ہو جاؤ؟ صحابہ کرام تو اتنی سی بات کرتے تھے، کونو مثلنا، میرے جیسے ہو جاؤ۔ اب وہ کہاں کہاں گئے، لمبی تفصیل ہے۔ اگر ہم دیکھیں انڈونیشیا، ملیشیا، تو یہاں سب ایمان پھیلا مسلمان تاجروں کی وجہ سے۔ اگر ہم ساحل کی طرف غور کریں، ہمارے ہند کی طرف، تو کراچی ہے، بمبئی ہے، سری لنکا ہے، اور ادھر کی جتنی بندرگاہیں تو اس وقت آباد تھیں، ہر طرف سے مسلمان تاجر پہلے آئے، تلوار بہت بعد میں آئی۔ اگر ہم اسپین کی بات کرتے ہیں تو 92 میں طارق بن زیاد وہاں گئے، کشتیاں جلائیں، لیکن ان سے بہت پہلے مسلمان تاجر وہاں پہنچ چکے تھے اور اسپین میں مسلمان موجود تھے۔ افریقہ کی طرف اگر چلے جاتے ہیں تو حبشہ لے لیجئے، صومالیہ ہے، یوگنڈا ہے، کینیڈا ہے، تانگانیگا ہے، یہاں سب اسلام جو پھیلا تاجروں کی وجہ سے پھیلا۔ تو تقریباً 30 یا اس سے زائد ممالک میں جو دین پہنچا ہے وہ تاجروں کی وجہ سے پہنچا ہے۔ آخر وہ کون سے اخلاق تھے کہ صحابہ کرام کی تجارت کو دیکھ کر کافر مسلمان ہو جاتے تھے؟ اور ہمارا حال کیا ہے کہ ہمارا حال ہماری تجارت کو دیکھ کر مسلمان کہتے ہیں کہ ان سے بہتر کافر۔ آج یہ ہر زبان پہ جملہ ہے کہ تجارت کے معاملے میں مسلمانوں سے بہتر کافر ہیں۔ یہ جملہ نہیں، تانا ہے ہمارے اوپر۔ ہم کس منہ سے محمدی کہلاتے ہیں؟ ہم تاجر جو ہیں کس منہ سے محمدی کہلاتے ہیں کہ ہمارا معاشرے کا ایک بندہ اٹھ کے کہتا ہے کہ ان سے بہتر تو کافر ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں کچھ سوچنے کی ضرورت ہے۔ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہمارے معاشرے میں پھیلی بھی ہے۔ حدیث صحیح ہے لیکن اس حدیث سے مقصد پورا صحیح نہیں لیا، سمجھا گیا۔ میں بھی حدیث بتاؤں گا، تقریباً یہاں پہ ماشاءاللہ بھرے میں سارے، تقریباً سب نے بارہا سنی ہوگی، اور حدیث صحیح ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب ترین جگہ مساجد ہیں اور بری ترین جگہ بازار ہیں۔ یہ سنیے جی کسی نے؟ لیکن اس کو پورا نہیں سمجھا گیا۔ نبی علیہ السلام کے بارے میں قرآن سن لیجئے، وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جتنے نبی ہم نے بھیجے آپ سے پہلے سارے بازار جاتے تھے۔ یہ قرآن ہے، اس کو کوئی رد نہیں کر سکتا۔ پھر نبی علیہ السلام پر کافر اعتراض کرتے تھے، مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ۔ یہ کیسے رسول ہیں، کھانا بھی کھاتے ہیں، بازاروں میں بھی جاتے ہیں؟ تو نبی علیہ السلام بازار جاتے تھے، ہاں دین کی تبلیغ کے لیے، حلال حرام کا علم پہنچانے کے لیے، اصلاح تربیت کے لیے۔ تو نیک لوگوں کا بازار جانا، اگر وہاں میوزک نہیں ہے، گناہ نہیں ہے، خرابیاں نہیں ہیں، تو بالکل جائز ہے اور تقوی کے بھی خلاف نہیں ہے۔ ہاں بازار تب منع ہے جب یاد الہی سے غافل ہے بندہ۔ ویسے کمپیریزن کریں تو مسجد کا مقابلہ کوئی بازار نہیں کرتا، لیکن بازار میں بیٹھ کر انسان اللہ کا حکم پورا کرے، یہ بالکل وہی معاملہ ہے جو میدان جہاد میں کوئی مسلمان جہاد کرتا ہے کافر سے، جس کی احادیث بھی سناتا ہوں آپ کو۔ یہ ہماری ابتدائی گفتگو ہو گئی اور خاصی طویل ہو گئی، اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک دفعہ ضروری تھی۔ تجارت کے اوپر میرے کافی بیانات چل رہے ہیں، پورا ایک کورس ہے، ابھی آن لائن چل رہا ہے، تو اس کے بعد جب یہ پورا ہو جائے گا، اس کے 12 سیشن ہو چکے ہیں، انشاءاللہ
یہ 25 یا 27 سیشن کا یہ پورا کورس ہے، پھر اس کو آن سائٹ بھی انشاءاللہ ہم کریں گے۔ اب میں آپ کو 20-25 وہ باتیں بتا رہا ہوں جو قرآن اور حدیث میں تاجروں کے بارے میں بتائی گئی کہ تاجر اگر یہ کام کریں تو یہ ان کو ملے گا۔ تو حدیث میں آئے یہ کام کرے تو برکت ملے گی، یہ کام کرے تو فلاں چیز ملے گی، یہ بتایا گیا۔ ان سب کو پھر میں نے لکھا، وہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، اور آپ سے ایک درخواست کرتا ہوں کہ کسی بھی کامیاب مسلمان تاجر کی کون کون سی خواہشات اور ہیں جو اس میں ذکر نہیں، وہ مجھے بتائیں۔ ایک مسلمان تاجر کا زیادہ سے زیادہ ٹارگٹ کیا ہو سکتا ہے؟ دین کے معاملے میں، دنیا کے معاملے میں، معاشرے کے معاملے میں، ہر اعتبار سے ایک مسلمان تاجر جسے آپ کہیں مسلمان کامیاب ترین تاجر ہے، زیادہ سے زیادہ اس کو کیا چاہیے ہوتا ہے؟ وہ سوچیں اور ان کو دیکھیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا خیال ہے کہ جو کچھ ہم سوچ رہے ہیں اس سے زیادہ تو اس میں آ چکا ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی اگر کسی ساتھی کے دل میں کوئی بات آئے تو مجھے واٹس ایپ کر دیں، تو اس کو میں تلاش کروں گا کہ بھئی یہ مسلمان تاجر کی خواہش ہے، کیا قرآن و حدیث میں پوری ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ انشاءاللہ تعالیٰ میں اس کا آپ کو جواب دوں گا۔ آپ مجھے واٹس ایپ کیجئے کہ بھئی میں تاجر ہوں، بحیثیت تاجر میری یہ خواہش ہے، یہ جو آپ نے قرآن و حدیث سے چیزیں بتائی ہیں یہ میں نے سن لی، اس کے علاوہ اور بھی ہیں، آپ تلاش کر کے بتائیں کیا یہ بھی حدیث میں کسی عمل کی برکت سے ملتا ہے؟ تو آپ بتائیے گا۔ اب ذرا سنیے، صحیح تجارت کے اوپر کون کون سے انعامات احادیث میں آئے ہیں ان کو ہم سنتے ہیں۔ اس میں دین، دنیا، معاشرت سب شامل ہے۔ عذاب قبر سے حفاظت، اللہ رب العزت کی محبت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی اور اتباع بھی، جنت میں آسان داخلہ، قیامت کی گرمی میں محشر کے میدان میں اللہ رب العزت کے عرش کا سایہ، حساب کتاب کے وقت آسانی، قیامت کے دن انبیاء کرام کا ساتھ، نبیوں کا ساتھ، جنت میں انبیاء کرام کا ساتھ، نبیوں کا ساتھ، تمام مخلوقات کی دعائیں، بحر و بر میں جو مخلوقات ہیں، فضاؤں میں پرندے ہیں، دریاؤں میں مچھلیاں ہیں، بلوں میں حشرات الارض ہوتے ہیں، سب کی دعائیں، گناہوں کی معافی، پھر امت کے بہترین لوگ، جہنم کی آگ سے حفاظت، ایمان کی حفاظت، خاتمہ بالخیر۔ یہ تو وہ انعامات آپ کو بتائے ہیں جو آخرت سے تعلق رکھتے ہیں زیادہ تر۔ اب آپ کہیں گے بھئی اس میں تو ہمیں تو مال چاہیے، تو مال والی تو باتیں کوئی نہیں آ رہی، تو ذرا نوٹوں والی بھی سن لیجیے۔ اب ان کی حدیث کچھ آج اور کچھ اگلی مجلس میں سنائی جائیں گی انشاءاللہ تعالی۔ ویسے کسی کو ریکارڈڈ چاہیے تو آڈیو میرے پاس وہ تجارت کے جو 12 بیان ہو چکے ہیں، سارے لیکچر موجود ہیں، وہاں یہ سب بیان ہو چکا ہے الحمدللہ۔ اب کچھ دنیا کا بھی مال شال بھی تو آنا چاہیے نا، وہ بھی سن لیجیے۔ رزق میں اضافہ، مال میں برکت، دنیا کے اندر عزت، بازار میں نمایاں مقام، ادھار لینے میں آسانی، ذہنی سکون اور خوشی اور راحت کی زندگی، رزق حلال، مفلسی تنگی سے نجات اور عافیت، اور عافیت دونوں جہانوں کی۔ تو یہ وہ چند باتیں میں نے عرض کی ہیں جو قرآن و حدیث میں آئیں، جو تاجروں کو ملیں گی ان اعمال کے اوپر جو آگے بتائے جائیں گے۔ اب آپ لوگوں نے سن لی، ریکارڈنگ آج رات کو اپلوڈ ہو جائے گی، شام تک دوبارہ سن لیجیے گا۔ پھر اور آپ کے ذہن میں کوئی آیا بھائی یہ بھی میرا ایم ہے، تاجر ہونے کے ایسے یہ بھی ہونا چاہیے، تو اس کو بھی انشاءاللہ تلاش کر لیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ مل جائے گا۔ لیکن یہ جو کچھ مل گیا تھوڑا نہیں ہے۔ وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جب ہم اپنا لیں گے اپنی تجارت میں تو انشاءاللہ یہ سب کچھ ہمیں ملے گا، اس کے اوپر اب بات شروع کرتے ہیں۔ اس میں دیکھیں جی، جو مغربی تعلیم اور دنیا کے معاملات وہ چیزیں ہیں نا،
اس میں حادثہ ان کے ساتھ یہ ہوا کہ انہوں نے روحانیت اخلاق کو قانون سے جدا کر دیا. اخلاق روحانیت اس سے ہٹ کر وہ بات کرتے ہیں. اس کا نقصان کیا ہوا کہ جب اس کا نقصان انہوں نے دیکھا تو انہوں نے مختلف قسم کے ایتھکس کے اوپر پروگرام رکھے. مثلا میڈیکل کا اسٹوڈنٹ ہے تو اس کو میڈیکل ایتھکس سنائے جائیں گے، سمجھائے جائیں گے. تاجر ہے تو اس کو بزنس کے ایتھکس بتائے جائیں گے. کوئی اور ہے تو اس کو کسی اور چیز کے ایتھکس، کوئی مثال کے طور پر سیاست دان ہے تو اس کو کیا بتایا جائے گا کہ بھئی یہ پولیٹکس کے ایتھکس ہیں، ان کا خیال کرو، کیونکہ وہ اس کو نکال چکے تھے، اب زبردستی لانے کی کوشش کر رہے ہیں. اسلام شروع سے ہی اخلاق کو لے کے چلا، شروع سے ہی. جو سچا مسلمان ہے، وہ تاجر ہے، وہ ملازم ہے، وہ دنیا کے کسی شعبے میں اخلاق اور ایتھکس تو اس کے ساتھ پہلے سے ساتھ چل رہے ہیں. اب وہ کون سے اعمال ہیں ہم ایک ایک کر کے سنتے ہیں. 40-42 ہیں. سب سے پہلی بات ایمان کامل، یعنی اللہ تعالیٰ سے محبت بھی ہو اور اس کا خوف بھی ہو. بازار میں بیٹھ کر ایمانی قوت کی ضرورت ہوتی ہے، اسی سے پھر اگلے سارے مرحلے چلتے ہیں. ایمان کامل میں یہاں یہ مراد لی جائے گی کہ اللہ رب العزت نے دنیا کو بنایا، چلا خود رہے ہیں لیکن اسباب کے ذریعے چلا رہے ہیں. محنت میں نے پوری کرنی ہے، نتیجے کی توقع اللہ سے رکھنی ہے، نظر اسباب پر نہیں رکھنی، اللہ پر رکھنی ہے. اور یہاں ایک بات اور بھی سمجھنے والی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے. انسان کو سیدھا رکھنے کے لیے کسی قانون، کسی اصول، کسی طریقے پر کوئی باہر سے چیز لائی جائے اور اس کے اوپر تھوپ دی جائے، انسان کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتا. یہ CCTV کیمرہ ایک نہیں 1000 ہو، ہر قدم پر ہو. قانون جتنی مرضی سختی کر لیں، کچھ بھی کر لیں، اندر سے بندہ ٹھیک ہو جائے اور ایماندار ہو جائے تو باہر کی کوئی چیز، کوئی قانون، کوئی ہستی، کوئی شخصیت اس کو ٹھیک نہیں کر سکتی. اس کو تنہائی میں گناہ سے نہیں روک سکتی. موقع ملنے کے باوجود گناہ سے رک جانا، یہ باہر کی کوئی چیز اس کو نہیں کر سکتی. وہ کیا کرے گی؟ وہ خوف خدا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہے. کیوں کہ ہماری خواہشات کا مقابلہ، ان احکامات کا مقابلہ ہماری خواہشات سے ہے. ان ایتھکس کا، اخلاق کا، کردار کا مقابلہ ہماری خواہشات سے ہے. تو باہر کی کوئی چیز ہماری خواہشات کو نہیں دبا سکتی. اندر ہی کوئی بڑا جذبہ ہو تو ہی خواہشات پہ کنٹرول. تو پہلی چیز اللہ تعالیٰ پر یقین اور ایمان. دوسری چیز توکل، رضا بالقضاء. اگر ایک مسلمان تاجر تقدیر کے فیصلوں پہ راضی رہے، جو ہو گیا یہ فیصلہ تھا، یہ میرے ساتھ ہونا تھا، کیا ہوگا؟ ہر حال میں خوش رہے گا، ہر حال میں خوش و خرم رہے گا. حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے تھے اگر لوگ تقدیر پر ایمان لے آئیں، یعنی اس کو سمجھ لیں، یقین کر لیں، صحیح ایمان لے آئیں، تو ان کو کوئی پریشانی نہ رہے کہ جو ہو رہا ہے یہ تقدیر کا لکھا ہے. یہ ڈپریشن دور، ذہنی سکون فوری طور پر ملتا ہے. کوئی نقصان ہو گیا بھائی اللہ کی طرف سے، اس پر میں نے جو عمل کیا اس کا ثواب باقی ہے. مال گو چلا گیا لیکن ثواب میرے اعمال نامے میں باقی ہے. تیسری چیز نبی علیہ السلام نے فرمایا رزق کی تلاش میں سنجیدگی اور اطمینان اختیار کرو. اور آگے فرمایا قسم ہے خدا کی، اب میں قسم کھا رہا ہوں، اللہ کی قسم. نبی علیہ السلام قسم نہ بھی کھاتے تو آپ کی بات سچی، آپ کو تو قسم کھانے کی ضرورت نہیں. ہماری آنکھ کا دیکھا غلط ہو سکتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زبان سے نکلا ہوا حرف غلط نہیں ہو سکتا. تو اس کے باوجود قسم کھا کے تاجروں کو فرمایا دیکھو تمہارا رزق کے حوالے سے فرمایا کہ تمہارا رزق تم کو اسی طرح تلاش کرتا ہے جیسے تمہاری موت تمہیں تلاش کرتی ہے. اگر تم کمائی میں تنگی محسوس کرو، ہاتھ کو تنگ محسوس کرو، تو اسے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے ذریعے ہی حاصل کرو کہ حاصل مسئلہ ٹھیک ہو جائے. نافرمانی کر کے تنگی دور نہیں ہوگی. پھر ایک اور حدیث میں وضاحت سے فرما دیا کہ آدمی اپنے گناہوں کی وجہ سے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے. ہم جتنے گناہ کرتے ہیں اپنا نقصان کر رہے ہوتے ہیں. کہتے ہیں نا کہ دریا میں رہنا ہے تو پھر مگرمچھ سے بیر نہیں رکھ سکتے. رزق اللہ سے لینا ہے، ہمارا رزق آسمانوں میں ہے، وفی السماء رزقکم، تو نافرمانی کر کے وہاں سے کچھ نہیں لا سکتے. فرما دیا فرما برداری سے سکون سے ہی ملے گا.
پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا چوتھی بات، یہ تین باتیں ہو گئیں، ایمان، توکل اور نافرمانی سے بچنا۔ چوتھی بات، نبی علیہ السلام کی اتباع سنت، محبت اور اتباع۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ جو شخص حلال اور پاکیزہ روزی کھائے، سنتوں پر عمل کرے، لوگوں کو اذیت اور تکلیف پہنچانے سے گریز کرے، لوگوں کو تکلیف نہ پہنچائے، فرمایا کہ یہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ یعنی وہ تاجر جو حلال اور پاکیزہ روزی کھا رہا ہے، لوگوں کو تکلیف نہیں پہنچاتا، نہ اپنے اسٹاف کو تکلیف پہنچاتا، نہ وینڈرز کو پہنچاتا، نہ کسٹمرز کو پہنچاتا، لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ رکھ رہا ہے اور سنتوں پر عمل کر رہا ہے، یہ جنت میں داخل ہوگا۔ اور ایک اور حدیث میں ہے، سخر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، دعا کی، اے اللہ میری امت کے کاموں میں صبح کے وقت میں برکت عطا فرما، صبح کے وقت میں میری امت کے کاموں کو خوب برکت والا بنا۔ جیسے ہی ان صحابی نے یہ بات سنی، تاجر تھے، ان کے جو قافلے جاتے تھے، مال آتا جاتا تھا، ڈیلیوریز ہوتی تھیں، گوداموں میں مال آنا جانا، وہ ہوتا تھا دیر سے۔ اس حدیث کے بعد انہوں نے فجر کے بعد شروع کر دیا، اشراق کے بعد صبح سویرے شروع کر دی۔ کہتے ہیں بہت جلدی میرا مال بڑھ گیا، میرا نفع بہت جلدی بڑھ گیا۔ اب ہمارا حال کیا ہے کہ زوال کے وقت تو دکان پہنچتے ہیں۔ تو صبح سویرے کاروبار کرنا، ہمارے ایک رشتہ دار ہیں، بہت وسیع، بہت بڑا کاروبار ہے ماشاءاللہ ان کا۔ تو وہ جناب اشراق کے بعد ان کی ڈیلیوریاں شروع ہوتی ہیں، لوگ ابھی گھر سے دکانوں پہ پہنچے نہیں ہوتے، تو اب تو یقیناً گاڑیاں آ گئی ہیں، پہلے ٹانگے اور ہاتھ گاڑیاں اور ریڑے اور اس طرح کی چیزیں ہوتی تھی، تو ان کی دکانوں پہ پہلے پہنچے ہوتے تھے۔ بڑا ان کا کاروبار ہے، اردو بازار میں وہاں سب ان کو جانتے ہیں ماشاءاللہ، بڑا کام ہے۔ صبح کے وقت ڈیلیوریاں انہوں نے شروع کی، وہ برکت ختم ہی نہیں ہو رہی۔ اب ہم سو کے 12 بجے اٹھیں گے یا دکان 12 بجے زوال کے وقت پہنچیں گے تو عروج کہاں سے آئے گا؟ زوال کے وقت تو ہم تالے کھول رہے ہیں۔ اچھا جی، پانچویں بات، تاجروں کا اپنے شعبے سے متعلق دین کا علم حاصل کرنا۔ بھئی ایک آدمی الیکٹرانکس کا کام کر رہا ہے، ایک آئی ٹی کا کام کر رہا ہے، ایک کھانے پینے کا کام کر رہا ہے، ایک اور کوئی کام کر رہا ہے، کپڑے کا کام کر رہا ہے، تو کچھ اصول تو تجارت کے کامن ہیں جو تمام تاجروں کے لیے ہیں، لیکن کچھ مختلف بھی ہیں۔ جیسے کوئی کرنسی کا کام کر رہا ہے، کوئی سونے کا کام کر رہا ہے، تو اپنے شعبے سے متعلق دین کا علم حاصل کرنا، وہ سارے فائدے اس میں شامل ہوں گے انشاءاللہ۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علم دو طرح کا، ایک فرض عین، فرض کفایہ۔ فرض عین، جس چیز کی مجھے ضرورت ہے، اس کا جو مجھے کام کرنا ہے، اس کا علم سیکھنا نماز کی طرح واجب ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بازار میں لوگوں کو بھیجتے تھے، جاؤ دیکھو کس کو تجارت کا علم نہیں، اس کو بازار سے باہر نکال دو، جس کو تجارت کے بارے میں دین کا علم صحیح نہیں، اس کو باہر نکال دو۔ کبھی کبھی کوڑا لے کے خود آتے اور فرماتے کہ ہمارے بازار میں، مسلمانوں کے بازار میں وہ شخص تجارت نہ کرے جس کو دین کے شرعی مسائل کا علم نہ ہو۔ تو کیا کرتے تھے تاجر؟ خود دین سیکھتے تھے، مسائل جانتے تھے، اس کے علاوہ تجارت کے قافلے چلا کرتے تھے، تو ہر قافلے میں مفتی حضرات موجود رہتے تھے، فقہا موجود رہتے تھے، وہ ان کو خاص طور سے لانا لے جانا قافلے کے اوپر، قافلے کے ساتھ رکھتے تھے کہ بھئی جگہ جگہ مسائل پیش آئیں گے تو ہم ہر وقت موجود ہوں گے، تو پوچھ لیں گے۔ قافلے میں درجنوں لوگ ہیں، سینکڑوں لوگ ہیں، تو مسائل ان سے پوچھتے رہیں گے۔ تو وہ مفتی حضرات فقہا کی جماعت سے تعلق رکھتے تھے دین، تاکہ غلط کام نہ ہو جائے۔ چھٹی بات، عبادات کا اہتمام۔ رجال اللہ تلہیم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ تاجروں کی صفت بیان کی گئی ہے کہ یہ ایسے تاجر ہیں کہ انہیں خرید و فروخت اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل نہیں کرتی۔ کیوں؟ یخافون، یہ ڈرتے ہیں اس دن سے کہ جب دل اور آنکھیں الٹ پلٹ جائیں گی، قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں اور خرید و فروخت کرتے ہیں۔ آج جمعے کے دن ہم مسجد میں بیٹھے ہوئے تو قرآن کے اندر کیا آتا ہے؟ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ،
جب نماز جمعہ کی پہلی اذان ہو جائے تو فوری طور پر نہ عبادت کے لیے آؤ، کاروبار بند کر دو، تجارت کا لفظ ہے وذروا البیع، بند کرو تجارت کو۔ اور جو نماز پڑھ چکو فاذا قضیت الصلاۃ، جب تم نماز ادا کر چکو فانتشروا فی الارض، زمین میں پھیل جاؤ، وابتغوا من فضل اللہ، تجارت کرو۔ نماز جمعہ کے بعد اپنی تجارت کی جگہ پہ پہنچو، تجارت کرو، اللہ کا فضل تلاش کرو۔ اگر کوئی تاجر تجارت کے دوران اللہ کو یاد نہیں رکھ رہا تو یہ تجارت اس کے دل میں شامل ہو کر مال کی محبت اس کی اپنی کشتی کو ڈبو دے گی، روحانی طور پر یہ ختم ہو جائے گا۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا غفلت کی جگہ یعنی بازار میں ذکر کرنے والا ثواب میں اس شخص کی مانند ہے جو کسی کافر سے میدان جہاد میں جنگ لڑ کر جم کر جو ہے نا وہ جہاد کر رہا ہو۔ اور ایک اور حدیث کے اندر آیا کہ بازار میں غفلت کی جگہ بازار میں ذکر کرنے والا ایسا ہے جیسے کوئی سوکھے درخت میں سرسبز و شاداب ٹہنی ہوتی ہے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ جو شخص سورہ یاسین روزانہ صبح سورہ یاسین کی تلاوت کر لے گا اس کے دن کی تمام حاجات اللہ رب العزت پورے کر دیں گے۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرمایا کہ ان تاجروں میں سے مت ہو جانا، ان لوگوں میں سے مت ہو جانا جو سب سے پہلے بازار جاتے ہیں اور سب سے آخر میں باہر آتے ہیں۔ سب سے پہلے جاتے ہیں، سب سے آخر میں آتے ہیں۔ اس چیز کو نبی علیہ السلام نے تجارت کی پسند نہیں فرمایا تاجروں کی۔ اور ساتویں بات، اس پہ ہم آج کی بات کو مکمل کر لیتے ہیں، 8 سے لے کے 40 تک انشاءاللہ تعالیٰ اگلے جمعے کو۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنے مال کی حفاظت صدقہ اور زکوٰۃ سے حفاظت کرو۔ مال، ہر تاجر چاہتا ہے میرا مال محفوظ رہے، فرمایا کہ اپنے مال کی حفاظت جو ہے زکوٰۃ پوری ادا کر کے کرو۔ اور حضرت قیس سے روایت ہے، قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی علیہ السلام نے فرمایا اے تاجروں کی جماعت، تاجروں کو باقاعدہ مخاطب کر کے، بڑا مقام ہے تاجروں کا اللہ اور اس کے رسول کے نظر میں، اے تاجروں کی جماعت، خرید و فروخت میں نامناسب باتیں ہو جاتی ہیں، کہیں مبالغہ، کبھی کوئی گڑبڑ ہو جاتی ہے اور کبھی قسم تم لوگ کھا لیتے ہو، اس کی صفائی کا طریقہ سن لو، صدقہ اور خیرات کثرت سے کیا کرو، تمہارا مال سیکیور بھی رہے گا، محفوظ بھی رہے گا، پاکیزہ بھی رہے گا۔ وآخر دعوانا www.darsequran.com